الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, hope that you are good there. Today we will study unit number 11, Noise in the Environment, subject English, class 9th, topic words, meanings and translation. Students, اس لیسن کے ٹوٹل جو 8 پیراگرافس ہیں، ہم نے آج ان میں سے فرسٹ 4 پیراگراف کو جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے اور ان میں سے ان کے ورڈز میننگ سیکھنے ہیں. So students, I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Okay students, by the end of this lesson you will be able to know how to improve vocabulary. اپنی vocabulary کو کیسے بہتر کیا جائے آپ اس میں یہ جان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹو لرن نیو ورڈز میننگز، آپ نئے ورڈز میننگ سیکھیں گے اس میں. ٹو ڈیفائن نوائز پولیوشن، نوائز پولیوشن کی آپ کو ڈیفینیشن آ جائے گی. ٹو نو اباؤٹ دا میجر کازز آف نوائز پولیوشن، نوائز پولیوشن کے بڑے اسباب جو ہیں ان کے بارے میں آپ جان جائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ I would like to share with you people how you can improve your vocabulary. آپ اپنی vocabulary کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے بیٹا ریڈ اینڈ ریڈ الاٹ. زیادہ سے زیادہ آپ بک ریڈنگ کریں. بک میں ایک تو جو آپ کے بیٹا سلیبس کا حصہ ہے اس کی آپ ریڈنگ کریں ان بکس کی، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے جیسے لائک آپ کہہ لیں کارز میں ہے، سپورٹس میں ہے، یا ریڈنگ میں اپنا فٹنس میں ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کریں. یاد رکھیں کہ بک ریڈنگ کریں، بک سے ریڈ کرنا، اپنے موبائل وغیرہ سے آپ نے ریڈ نہیں کرنا. کوشش کریں کہ آپ موبائل سے ریڈنگ وغیرہ نہ کریں. اور ریڈنگ کرنے کے دوران کچھ چیزوں کو، کچھ رولز کو آپ نے اسٹوڈنٹس آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک پیراگراف ہے آپ کے سامنے. جب بھی آپ ریڈنگ کر رہے ہوں کسی پیراگراف کی، کسی سٹوری کی، تو آپ اس پیراگراف کو سب سے پہلے کمپلیٹلی جو ہے نا ریڈ کریں، اس کو مکمل طور پر پہلے پڑھ لیں. اور پڑھنے کے دوران پھر جو ورڈز آپ کو ڈیفیکلٹ لگیں، جو نہ آتے ہوں، جن کے میننگز آپ ان کو ہائی لائٹ کریں اور پیراگراف کو کمپلیٹ کریں اور مین آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ مین آئیڈیا سمجھ جائیں تو پھر آپ واپس پلٹیے. جن ورڈز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، آپ ان کے پھر میننگز جو ہیں وہ ڈکشنری سے سرچ کریں. یاد رکھیں کہ اگر آپ ریڈنگ کے دوران بار بار ورڈز کے میننگ ڈکشنری سے سرچ کریں گے تو اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے اور بور ہو جائیں گے. اوکے، جب آپ ان ورڈز کو ہائی لائٹ کر لیں پھر آپ ان کو بیٹا اپنی ڈائری کے اوپر آپ اس کو لکھیں. جی ہاں، سیکنڈ جو سٹیپ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ رائٹ کرنا ہے اپنی کاپی کے اوپر، ڈائری کے اوپر، اور پھر ان کو یاد کرنا ہے. اور کوشش کریں یاد کریں اور ان کو اپنے سینٹینس ان کے بنانے کی کوشش کریں اور ڈیلی لائف میں اس کو یوز کریں. اینڈ دین ڈونٹ لمٹ یور سیلف ٹو ون ورڈ. ایک ورڈ تک، ایک لفظ تک جو ہے نا وہ آپ محدود نہ رہیں. فار ایگزامپل گرامر کے جو پارٹس آف اسپیچ میں جو ڈفرینٹ فارمز ہیں ایک ورڈ کی، آپ ان کو بھی یاد کریں، کوشش کریں. دیکھیں جیسے کہ یہ بیوٹیفل ہے، یہ پارٹس آف اسپیچ کی فارم میں یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو دیکھیں یہ پارٹس آف اسپیچ کی فارم میں اس کی جیسے ناؤن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ہے جی بیوٹی، خوبصورتی. اوکے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کا ایڈورب کیا ہے، وہ ہے جی بیوٹیفلی، خوبصورتی سے. پھر دیکھیں اس کا ورب کیا ہے، بیوٹیفائی، خوبصورت بنانا. تو اس طرح ایک ورڈ کی پارٹس آف اسپیچ میں ڈفرینٹ فارمز یاد کرنے سے آپ کی وکیبلری مزید جو ہے وہ پاورفل اور اسٹرانگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جب آپ اپنے ٹیچرز کو لسن کریں تو اس دوران بھی کوئی نیو ورڈ آپ کی وکیبلری میں ایڈ ہو تو آپ اس کو نوٹ کریں اور یاد کریں، اپنے سینٹینس میں یوز کریں اور آپ اس کو ڈیلی لائف میں
فرینڈس کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں. اس طرح وہ آپ کو کبھی بھی بھولے گا وہ ورڈ نہیں. اور کچھ یہاں پر ڈکشنری کی پکچرز ہیں, آپ ان کو اپنے موبائل فون پر انسٹال کیجئے, اور کوئی ورڈ اگر آپ کو صحیح طرح پروننس کرنا نہیں آتا تو آپ اس کو جو ہے وہ اس سے سن سکتے ہیں. اس سے جو کریکٹ پروننسیشن ہے کوئی ورڈ کا آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اوکے, یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے فرسٹ 4 پیراگراف میں سے کچھ وکیبلری ایڈ کی ہوئی ہے, ورڈز ہیں اور ان کے آگے سملر میننگز ہیں. ان کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم 1 بائی 1 پیراگراف کو ریڈ کریں گے. سب سے پہلے ہے جی نوائز. نوائز کا مطلب ہے جی شور, لاؤڈ ساؤنڈ. پھر ہے جی پلیوشن, آلودگی, امپیورٹی, فلتھینس, ڈسرپٹ. ڈسرپٹ ہوتا ہے جی خلل ڈالنا, خلل ڈالنا, انٹرپٹ, ایفیکٹ, اثر, انفلوئنس, ڈسکمفرٹ, بے چینی, بے آرامی, انیزینس, انوائنس, نیوسنس, پریشانی, اریٹیشن. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, فار ایگزامپل, ایکسیپٹیبل, قابل قبول, قابل برداشت, یہاں سے مراد ٹولریبل, بیئریبل. ایٹ رسک, خطرے میں, انڈینجر. کنسٹرکشن, تعمیر, بلڈنگ. اپلائنسز, آلات, انسٹرومنٹس, ٹولز, ڈیوائسز. پیٹرنز, طریقہ, طرز, سٹائل, ڈیزائن. پروو, ثابت کرنا, ویریفائی, کنفرم. ہائیلی اسٹریسفل, انتہائی پریشان کن. ایکسٹریملی ورنگ. کمیونٹی, معاشرہ, سوسائٹی. ملٹی پلائڈ, بڑھ جانا ایک چیز کا, اضافہ ہو جانا. انکریزڈ, انوائڈیبل, ناگزیر, جس سے بچا نہ جا سکے. ان اسکیپیبل. ٹائم کنزیومنگ, وقت لیوا. ریکوائرڈ اے لاٹ آف ٹائم. پائرسنگ, تیز چبھنے والی آواز. شرلنگ, ایمنس, بہت بڑا. ہیوج, ویری لارج. گیو رائز ٹو, اضافہ ہونا. انکریز. ڈسٹرب, تنگ کرنا, خلل ڈالنا. انوائے, فٹیگ, تھکن. ایگزرشن, ٹائرڈنیس. اوکے اسٹوڈنٹس, ناؤ لیٹس موو آن. یونٹ نمبر 11, نوائز ان دا انوائرمنٹ, پیراگراف نمبر 1. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. یہ noise pollution کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ noise pollution ہے کیا. کہتا جی شور کی آلودگی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ شور کی کوئی ایک ایسی شکل ہے جو زندگی کی معمول کی کارگزاری یعنی کام میں خلل ڈالتی ہے. نارمل فنکشننگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ, نارمل فنکشننگ آف لائف جو زندگی کی معمول کی کارگزاری میں خلل ڈالتی ہے. ڈسرپٹس, خلل ڈالتی ہے. if left unchecked, اگر اسے روکا نہ جائے, اگر اسے بغیر دیکھے اس کی جانچ پڑتال کیے اس کو چھوڑ دیا جائے, it can have serious effects, اس سے شدید اثرات ہو سکتے ہیں, سیریس سنجیدہ اثرات ہو سکتے ہیں on the mind, ذہن پر, and body اور جسم پر, of humans, انسانوں کے, as well as animals, کہتے ہیں انسانوں اور جانوروں کے ذہن اور جسم پر اس سے سیریس سنجیدہ جو فیکٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں. Noise pollution is one of the biggest sources of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. شور کی آلودگی جو ہے جی پاکستان میں یہ بے چینی, ڈسکمفرٹ, بے چینی, سٹریس, تناؤ, دباؤ اینڈ نیوسنس اور پریشانی کے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے. شور کی آلودگی پاکستان میں بے آرامی, دباؤ, پریشانی کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے. ان اربن ایریاز اینڈ بگ سٹیز, شہری علاقوں میں اور بڑے شہروں میں نوائز پولیوشن ہیز ریچڈ ڈینجرس لیول, خطرناک سطح تک
پہنچ چکی ہے جو شور کی آلودگی ہے. فار انسٹنس مثال کے طور پر سروے بائی دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کلیمز دیٹ، یہ دعویٰ کرتی ہے کون؟ انوائرمنٹل، پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایجنسی جائزے میں دعویٰ کرتی ہے کہ لیول آف دا نائس ان لاہور ہیز ریچڈ، کہ جو شور کا جو لیول ہے وہ 91 ڈیسیبل تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ویئر ایز جبکہ میکسیمم آف 75 ڈیسیبلز از ایکسیپٹیبل. تو اسٹوڈنٹ دیکھیں وہ کہتا ہے میکسیمم جو زیادہ تر ہے وہ 75 ڈیسیبل تک قابل قبول ہے، بیئریبل ہے، قابل برداشت ہے. اور کتنا ہو چکا ہے اب یہ دیکھ لیں، 91 ڈیسیبل تک یہ وہ بتا رہی ہے پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اتنا ہونا چاہیے 75 اور یہ 91 ڈیسیبل تک یہ پہنچ چکا ہے. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے بہت زیادہ لوگوں کی خطرے میں ہے. پیراگراف نمبر 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are road traffic. اس کے بڑے جو اسباب ہیں نوائز پولیوشن کے پاکستان میں، ان میں سے ایک روڈ ٹریفک آ جاتا ہے. کنسٹرکشن سائٹ ہے جی، تعمیراتی جگہوں پر کام ہونا، کنسٹرکشن ہونا، تعمیر والی جگہیں ہیں جو تعمیراتی جگہیں. کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز، بے دریغ لاپرواہی سے بجلی کے آلات کا استعمال. اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنز، اور بلند طرز کی آواز ہے. تو یہ جو روڈ ٹریفک ہے، کنسٹرکشن سائٹ ہے، کیئرلیس یوز الیکٹرانک اپلائنسز اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرن، یہ جو شور کی آلودگی کے بڑے پاکستان میں شور کی آلودگی کے بڑے اسباب ہیں. نوائز کمنگ فرام دا ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، شور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع سے آتا ہے. مثال کے طور پر وہیکل سے، ایئر پلینز جہازوں سے، ٹرینز ریل گاڑیوں سے، شپس بحری جہازوں سے. پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل فار ہیومن کمیونٹیز، یہ انسانی معاشروں کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوتا ہے. ود دا پاپولیشن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، آبادی میں اضافے کے ساتھ اور شہری علاقوں میں ترقی. دا وہیکولر ٹریفک ہیز آلسو ملٹی پلائڈ، اور شہری علاقوں میں ترقی سے جو گاڑیوں والی ٹریفک ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے، اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولوشن، اس سے شور کی آلودگی بڑھ چکی ہے. لارجلی ان دا فارم آف unwarranted honking بائی ڈرائیورز. لارجلی یعنی زیادہ تر ڈرائیوروں کی طرف سے نامناسب ہارن کی آوازوں کی شکل میں. آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشیل کلونیز نیئر ایئرپورٹس اینڈ ریلوے اسٹیشن. اسٹوڈنٹس اس میں جو رہائشی کلونیاں ہیں جو کہ قریب ہیں ایئرپورٹس کے اور ریلوے اسٹیشنز کے، has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. کہتے ہیں جی ایسے ہی ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے قریب رہائشی کلونیوں کے پھیلاؤ نے رہائشیوں کو شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذرائع کے خطرے میں ڈال دیا ہے. Paragraph number 4. Another source of noise pollution in urban areas is work on construction site. کہتا جی another source، ایک دوسرا ذریعہ of noise pollution، شور کی آلودگی کا دوسرا جو ذریعہ ہے شہری علاقوں میں، is work on construction site، تعمیراتی جگہوں پر کام ہونا. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. Construction work، یہ تعمیراتی کام جو ہے شہری علاقوں میں یہ عام طور پر کہتا ہے یوزلی سلو اینڈ ٹائم کنزیومنگ، سست اور وقت لیوا ہے. دا ٹرانسپورٹ
اینڈ اکوائپمنٹ یوزڈ ایٹ کنسٹرکشن سائٹ. کہتے جو ٹرانسپورٹ ذرائع نقل و حمل ہے اور اکوائپمنٹ جو ہے نا آلات یوز ہوتے ہیں ایٹ کنسٹرکشن سائٹ تعمیراتی جگہوں پر. اٹس گریلنگ اینڈ پائرسنگ ساؤنڈ از اے بگ سورس آف نوائز پولیوشن. اٹس گریلنگ اس کی تیز ناک میں اور دم کرنے والی اور چبھنے والی آواز بھی شور کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اٹ ناٹ اونلی ڈسٹربس دا جنرل پبلک, یہ عام عوام کو, عام لوگوں کو ہی صرف یہ پریشان نہیں کرتا, بٹ آلسو افیکٹس, بلکہ یہ اثر کرتا ہے کنسٹرکشن ورکرز, جو تعمیراتی کاریگر ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان کے بائی کازنگ مینٹل فٹیگ, ان کے ذہن کا بھی جو ذہنی تھکان کا بھی یہ سبب ہے. تو اسٹوڈنٹس آج آپ نے دیکھا کہ آپ نے نوائز پولیوشن کی ڈیفینیشن دیکھی اور اس میں پھر اس کے جو میجر کازز ہیں جو نوائز پولیوشن جو جس کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم نے ان کے بارے میں پڑھا. نیکسٹ اسی طرح ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پیراگراف میں کہ اس کو کیسے اس کی روک تھام کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, ناؤ لیٹ می ٹو سمرائز ٹوڈے لیسن واٹ وی ایکچولی لرن ٹوڈے. اوکے, سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم نے سیکھا کہ اپنی ووکیبلری کو کیسے امپروو کیا جائے. تو اس میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کرنی ہے اور پھر ان کو ان میں سے جو بھی نیو ورڈز آئیں ان کو اپنی ڈائری کے اوپر نوٹ کر کے ان کو یاد کرنا ہے لسننگ کے دوران بھی. اس کا فائدہ یہ میں نے بیٹا آپ کو بتایا کہ ہم نے سیکھا کہ اس سے ہماری لسننگ, اسپیکنگ اور رائٹنگ جو پاور ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائے گی. پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ ووکیبلری کے کچھ ورڈز میننگ ہم نے پڑھے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے فرسٹ 4 پیراگراف کو ریڈ کیا. آگے بیٹا آپ کا یہ کام ہے ہوم ورک, لرن ورڈز میننگز اینڈ ٹرانسلیشن, پیراگراف نمبر 1 to 4. 1 سے 4 پیراگراف کے آپ نے ورڈز میننگ یاد کرنے ہیں. یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, جو میں نے اوپر ووکیبلری کے مینشن کیے تھے وہ کم بھی ہو سکتے ہیں. تو ریڈنگ کے دوران جون سے ورڈز آپ کو آتے جائیں آپ ان کو ہائی لائٹ کیجیے اور اپنی ڈکشنری سے بعد میں اسی طرح سرچ کیجیے اور ان کو یاد کیجیے. اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھیے اور ان کو یاد کیجیے. نیکسٹ بیٹا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ریڈنگ پیراگراف نمبر 5 to 8. ہم نے 5 to 8 پیراگراف کی انشاءاللہ تعالیٰ ریڈنگ کرنی ہے. اس میں سے ووکیبلری اسی طرح آئے گی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.